نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سول اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ ادھر ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، جسے کچلے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اعلامیے کے مطابق شرکا کا ملک کے میکرو اکنامک حالات میں بہتری پر اطمینان کا اظہار۔ آرمی چیف نے امن و امان اور معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کا عزم دہرایا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ صفر ہو گئی۔ شدید دھند کے باعث موٹر ویز کو متعدد مقامات سے بند کر دیا گیا۔ عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل۔ دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہو گیا۔ دوسری جانب ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش، سردی کی شدت مزید بڑھ گئی۔ سکردو میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع، ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ مظفر آباد، وادی نیلم میں بھی بارش اور برف باری۔ کوٹلی اور گرد و نواح میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سوات، چترال میں بارش اور برف باری نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ شمالی بلوچستان میں بھی آج سے بارشوں کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان۔ زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ زیر تربیت افسران سے ملاقات میں سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر داخلہ کی رہائش کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ پاکستان نے 8ویں بار سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے نشست سنبھال لی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم نصب کیا۔ کہا تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ کثیر الجہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ یو این چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل سے دنیا میں امن قائم ہوگا۔ قوم متحد ہے، دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ پاکستان نے انسدادی دہشت گردی کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا کیس۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف تھانہ کورال میں مقدمہ درج ہے۔ دوسری جانب 26 نومبر کے احتجاج پر گرفتار پی ٹی آئی کے 278 کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ 158 گرفتار کارکنان کی ضمانتوں کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے 436 ملزمان کی درخواستوں پر سماعتیں کی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی دوسری بیٹھک۔ اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ زبانی مطالبات میں بانی چیئرمین سمیت تمام کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا۔ سیاسی قیدیوں پر مزید کیس قائم نہ کرنے اور ضمانتوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ترجمان مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق پی ٹی آئی نے مطالبات تحریری طور پر دینے کے لیے بانی سے ملاقات اور 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ تیسری میٹنگ اگلے ہفتے ہوگی۔ تحریری ڈیمانڈز آنے کے بعد ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو صرف عدالت رہا کر سکتی ہے، حکومت کو اختیار نہیں۔ ضمانتوں میں رکاوٹ نہ بننے پر بات ہو سکتی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ کہا حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو رہائی یا کوئی آفر نہیں کی۔ مذاکرات میں علی امین گنڈاپور کا رویہ کمال تھا، بہت مثبت باتیں کی۔ ایک سوال پر رانا ثنا نے کہا فوج اپنے نظام کے تحت سزا دیتی اور معاف کرتی ہے۔ مزید لوگوں کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں، شاید ان کو بھی معافی مل جائے۔ راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر کا کہنا تھا مذاکرات میں دونوں جانب سے مثبت رویہ رہا، اپوزیشن کے تحریری مطالبات کا انتظار ہے۔ مذاکرات کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ۔ کہا مذاکرات میں جو بھی ہوگا بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوگا، ہمارے مطالبات ماننے پر ہی بات آگے بڑھے گی۔ علی امین نے 9 مئی کے 19 مجرمان کی رہائی خوش آئند قرار دی۔ بانی کے بنی گالہ میں شفٹ ہونے سے متعلق سوال پر علی امین نے کہا
مذاکرات چل رہے ہیں، کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ رکن کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت سے ریلیف نہیں چاہتے، بس یہی کہا ہے سیاسی کیسز نہ بنائیں اور ضمانتوں کی مخالفت نہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کی بنیاد ہی نہیں، تمام کارکنان عدالتوں سے رہا ہوں گے۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزائیں معاف، تمام افراد کو رہا کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مجرموں نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی اپیلیں دائر کی تھیں۔ مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی اپیلیں کی۔ 19 مجرموں کی اپیلوں کو انسانی بنیاد پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں بھیجا گیا۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی اپیلوں پر بھی قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دیگر مجرمان کے بھی اپیل اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ کرم میں امن معاہدے کے باوجود حالات میں بہتری نہ آئی، راستے بدستور بند، اشیاء کی سپلائی بھی بحال نہ ہو سکی۔ 4 مقامات پر دھرنے بھی جاری۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کے دھرنے والوں پر تنقید، کہا امن معاہدے کے بعد دھرنوں کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حکومتی سطح پر پارا چنار کے لیے پہلا قافلہ ہفتے کو جائے گا۔ ادھر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کرم کے تنازع پر ملک دشمن عناصر ملوث ہیں، دعا ہے امن معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ حکومت کرم کے مسئلے پر سنجیدہ ہوتی تو دھرنے ہی نہ ہوتے۔ انٹرنیٹ کی سست روی پر ایک اور پریشانی، پاکستان کو بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک سے جوڑنے والی زیر سمندر کیبلز میں خرابی آ گئی۔ پی ٹی اے کے مطابق خرابی قطر کے قریب سب میرین کیبل میں ہوئی۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیمز جلد از جلد خرابی دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست رفتار برقرار۔ اسلام آباد کا ایک اور فلاح عامہ کا منصوبہ برق رفتاری سے تکمیل کے قریب۔ 3 انڈر پاسز پر مشتمل سیرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ پر دن رات کام جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ۔ انڈر پاس کا کام اگلے 5 روز میں مکمل ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ وزیر داخلہ نے بیوٹیفیکیشن پلان کی بھی منظوری دے دی۔ امریکہ کی 4 ریاستوں میں نئے برفانی طوفان کی وارننگ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیو یارک، ورمونٹ، کولوراڈو اور وومنگ میں 1.5 فٹ تک برف باری متوقع ہے۔ رہائشیوں کے لیے سفری وارننگ جاری۔ 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے برفانی ہواؤں سے بجلی کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ نیو یارک میں سینٹ لارنس، فرینکلن اور کلنٹن جیسی کاؤنٹیز طوفان کی زد میں ہیں۔ امریکی ریاستوں میں جمعے تک برف باری کا امکان۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کو روس میں زہر دے دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں بتایا کہ کھانسی اور دم گھٹنے کے باعث بشار الاسد کی طبیعت ناساز۔ مختلف ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دیا گیا۔ بشار الاسد کو قتل کرنے کی کوشش میں زہر دیا گیا، اب ان کی حالت بہتر۔